السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پڑھیں درود پاک، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، گزشتہ کو بیانوں میں آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں فضائل اہل بیت، عظمت اہل بیت۔ آئیے اس حوالے سے میں نے گزشتہ بیان میں بھی ایک حدیث شریف تفسیر ابن عربی سے آپ کی سماعتوں کی تحریر پر پہنچایا تھا۔ آج بھی ایک حدیث پاک جو حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور صاحب جلالین اور زرقانی وغیرہ نے اسے نقل کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم، ما القرابۃ والذین نزلت فیہم الآیہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ آپ کے رشتہ دار کون لوگ ہیں جن کے حق میں یہ آیت ترجمہ نازل ہوئی؟ رسول احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال علی وفاطمۃ وبناہما۔ رسول احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ علی اور فاطمہ اور حضرت سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ عزیزان گرامی وقار، تفسیر خازن کے حوالے سے امام سندی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہم کو قید کر کے دمشق لایا گیا اور راستے میں ایک جگہ کھڑا کیا گیا کہ ایک شامی ظالم نے آپ سے کہا، خدا کا شکر ہے جس نے تمہیں قتل کیا اور تمہاری جڑوں کو کاٹا اور فتنہ گری کو مٹا دیا، معاذ اللہ استغفر اللہ، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو آپ نے اس شامی ظالم سے فرمایا کہ ظالم، کیا تجھے خبر نہیں کہ قرآن میں یہ آیت تو نے نہیں پڑھی کہ رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ تو وہ شخص حیرت و استعجاب میں ڈوب کر بولا، کیا وہ تم لوگ ہو؟ تو حضرت سیدنا امام زین العابدین فرماتے ہیں، بلا شک و شبہ وہ لوگ ہم ہی ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک میں یہ آیت ترجمہ نازل ہوئی۔ حضرات گرامی وقار، حضرت سیدنا علامہ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعے کو بیان فرمانے کے بعد لکھتے ہیں کہ میں اس شخص کو ایمان والا نہیں سمجھتا۔ اس شخص کے دل میں ایمان کیسے ٹھہر سکتا ہے جو اہل بیت کے شہید کیے جانے پر خدا کا شکر ادا کرے؟ میں اللہ و رسول جل شانہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس ملحد سے زیادہ دشمن ابو جہل کو نہیں سمجھتا۔ اے ایمان والو، جو حضرات آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی جو سید لوگ ہیں ان کی تعظیم کرو، ان سے محبت مومن پر واجب ہے، اور اس جہنمی فرقہ سے دور رہو جو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو باغی اور حکومت و دولت کا لالچی کہتے ہیں۔ میرا حسین حکومت اور خلافت کا لالچی نہیں تھا، بلکہ میرا حسین تو صبر و استقلال کا وہ کوہ گرا تھا جس پر خود صبر بھی فخر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور یزید جیسے شرابی کو جو لوگ امیر المومنین اور جنتی کہتے ہیں، ان سے صرف اتنا کہہ دو کہ آپ حضرات کے نزدیک یزید پلید اگر جنتی ہے تو قیامت کے دن جو حشر یزید پلید کا ہوگا وہی حشر یزید پلید کے ساتھ آپ حضرات کا ہوگا، اور اس کا جو ٹھکانہ ہوگا وہی ٹھکانہ آپ حضرات کا ہوگا۔ اور ہم سنی مسلمانوں کا حشر
انشاءاللہ الرحمن قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہو، اور جہاں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رہیں ہم سنیوں کا ٹھکانہ بھی وہی رہے انشاءاللہ۔ اپنا اپنا مقصد ہے اور اپنا اپنا مقدر ہے، یہ اپنا اپنا نصیبے کی بات ہے۔ تمہارے نصیبے میں اہل بیت سے بغض و عناد ہے، اور ہم غلامان غوث و خواجہ و رضا رضی اللہ تعالی عنہ کے نصیبے میں محبت آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبلیغ رسالت و ہدایت پر کوئی معاوضہ و بدلہ طلب نہیں کیا سوائے اہل قرابت دار یعنی رشتہ داروں کی محبت کے۔ حدیث شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اللہ تعالی سے محبت رکھو اس لیے کہ وہ تمہارا رب ہے اور وہ تمہیں نعمت و دولت عطا فرماتا ہے۔ ترمذی شریف اور مشکوٰۃ شریف نے اس حدیث پاک کو روایت کیا، وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور مجھ سے محبت رکھو اللہ کی محبت کی وجہ سے، اور میری اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو شخص اہل بیت کی محبت پر انتقال کیا اس نے شہادت کی موت پائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو شخص اہل بیت کی محبت میں موت پاتا ہے وہ شہادت کی موت مرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ، آگاہ ہو جاؤ جو شخص اہل بیت کی محبت پر مرا اس شخص کے تمام گناہ بخش لیے گئے۔ سبحان اللہ۔ آگے الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، ہوشیار ہو جاؤ جو شخص اہل بیت کی محبت پر انتقال کیا وہ توبہ کر کے مرا۔ سبحان اللہ۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان، آگاہ ہو جاؤ جو شخص اہل بیت کی محبت پر انتقال کیا وہ کامل ایمان کے ساتھ فوت ہوا۔ سبحان اللہ۔ الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنت ثم منکر ونکیر، غور سے سن لو جو شخص اہل بیت کی محبت پر انتقال کیا اسے ملک الموت علیہ السلام اور پھر قبر کے فرشتے جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ سبحان۔ الا ومن مات علی حب آل محمد یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجها، ہاں سن لو جو شخص اہل بیت کی محبت پر انتقال کیا وہ شخص ایسی عزت کے ساتھ جنت میں لیا جائے گا جیسے دلہن کو دولہا کے گھر بھیجا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ الا ومن مات علی حب آل محمد فتح له فی قبره بابان الی الجنہ، یقین جان لو جو شخص اہل بیت کی محبت پر انتقال کیا اس کی قبر میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، اچھی طرح جان لو سمجھ لو جو شخص اہل بیت کی محبت پر انتقال کیا اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کے لیے زیارت گاہ بنا دیتا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی اصحاب السنة والجماعة،
آگاہ ہو جاؤ، جو شخص اہل بیت کی محبت پر انتقال کیا وہ شخص مسلک اہل سنت و جماعت پر فوت ہوا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ انعام و اکرام ایمان والوں سنی مسلمانوں کے لیے ہے جو اہل بیت و آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے محبت و الفت کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اہل بیت و سادات کرام سے بغض و دشمنی رکھتے ہیں وہ بڑے بد نصیب اور جہنم کے حقدار ہیں۔ اسی لیے استاد دمن علامہ حسن کہتے ہیں، کس زبان سے ہو بیاں مدح خان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو کا اختتام، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ، استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ الرحمن آگے کا بیان آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔